السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 27، 28 اور 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ جو بہتان ترازی کرتے تھے، طعن و تشریح کرتے تھے، لغو اور بیہودہ گفتگو کرتے تھے، اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ یہ جتنی تمہاری کارستانیاں ہیں اور باطل جس کی بنیاد پر تم سب کچھ کر رہے ہو، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مٹ جائے گا۔ اللہ حق کو غالب کریں گے اور اس باطل کو مٹا دیں گے۔ یہ باطل ظلم کا نظام ہے، ظالمانہ نظام، غلامی کا نظام، انسانی حقوق سلب کرنے والا نظام، یہ باطل ہے، یہ تباہ ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی جگہ جو سسٹم آئے گا وہ حق کا ہوگا، عدل کا ہوگا، انسانی حقوق کا ہوگا، انسانیت جس میں آگے بڑھے گی، جس میں اللہ کی پہچان ہوگی، انسانیت دوستی ہوگی، کیونکہ اللہ ہی علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور پھر توبہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تو مومنوں کی نہ صرف دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کی جد و جہد اور میں مدد فرماتے ہیں، بلکہ یزیدہم من فضل، ان میں اللہ اپنے فضل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تو اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت کی بارش نازل فرما دیتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے عذاب شدید۔ یہاں سے میرے عزیزو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی رحمتیں اس سوسائٹی پر نازل ہوتی ہیں جو اعلیٰ شعور والی سوسائٹی ہو، اعلیٰ نظریے والی ہو، اعلیٰ عمل و کردار والی ہو، تو اللہ کی رحمتیں تو خود ہی آ جائیں گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت تو اور فضل اپنا عطا فرماتے ہیں، یعنی خوشحالیاں دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اللہ رب العزت ترقیات دیتے ہیں، ایجادات اور سائنسی ترقیات میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ رزق جس کی بنیاد پہ خوشحالی آتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے دائرے متعین فرماتے ہیں کہ اگر
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رزق بہت زیادہ دے دیں، پھیلا دیں اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت کریں گے، ظلم کریں گے، فساد کریں گے۔ رزق کی فراوانی کا ایک یہ پہلو جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، نظام ظلم قائم ہوتا ہے، معاشی بدحالی پیدا ہوتی ہے، اور ایک مخصوص طبقہ وسائل رزق پر قابض ہو کر انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، کہ رزق نازل فرمائیں اور وہ میانہ روی سے رزق آپ کو دیا جائے۔ اللہ رزق دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، لیکن ان کا استعمال میانہ روی سے ہونا چاہیے۔ اس رزق کی وجہ سے تکبر نہیں آنا چاہیے، اجتماعیت کی بنیاد پر ترقی ہونی چاہیے، خوشحالی ہونی چاہیے۔ اگر فرد ایک بڑا خوشحال ہو جائے گا، اس کے پاس وسائل بے شمار آ جائیں گے، وہ تو متکبر ہو جائے گا، لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرے گا۔ یا کوئی پارٹی اور کمپنی وہ اگر وسائل پر قابض ہو جائے، جیسے آج کے دور میں ہے کہ سیاسی طور پر جو پارٹی غالب ہوتی ہے وہ ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر ملک کے وسائل پر قبضہ کرنے کے بعد خود کروڑوں اربوں کھربوں پتی بن جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، کسی بھی قوم کی ترقی اس کی اجتماعی ترقی میں ہوتی ہے، اجتماعی خوشحالی میں ہوتی ہے۔ سیاسی طور پر بھی اجتماعی طور پر قومیں ترقی کرتی ہیں، اور معاشی طور پر بھی۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خبردار ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے سچی جماعت اعلیٰ ایمان اور عمل صالح، پچھلی رکوع میں کئی دفعہ یہ لفظ گزرا ہے، اصل میں حکومت سیاست اس کے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہ انفرادی سطح پر وسائل پر قبضہ نہیں کریں گے۔ وقت کا حکمران بھی اتنی ہی روٹی کھاتا ہے جتنی عوام کھاتی ہے، اس لیے صرف اپنی ضرورت کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، باقی وہ عوام کو دیتے تھے، تو عوام جو ہے وہ خوشحال بن جاتی ہے۔ پھر آپ غور کیجئے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جس وقت اس وسائل رزق سے تم مایوس ہو جاتے ہو، زمین وسائل رزق پیدا کرتی ہے۔ سب سے بڑی سائنس یہی ہے کہ زمین سے رزق تلاش کرو، اور جب تم اس رزق سے مایوس ہو جاتے ہو، پھر اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جو نازل کرتی ہے بارش، من بعد ما قنطوا، جب تم مایوس ہو گئے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھر پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو۔ اب یہ اللہ اس رزق پر آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، آپ رزق زمین سے دریافت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ رحمت اس وقت ہوگی جب اس کو اجتماعی بنیادوں پر حاصل کیا جائے اور خرچ کیا جائے، اور ساری انسانیت کے حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جو ہر قسم کے کام بنانے والا ہے، جو ہمارا مددگار ہے، ہمارا سرپرست ہے۔ حمید وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ارشاد فرما کے واضح کر دیا کہ ہمارے تمام تر وسائل پر اللہ کا قبضہ ہے، اور اللہ ہی ہمیں وہ وسائل عطا فرماتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔
اب تعریف بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا جو سب کچھ دے رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور غور کیجئے ذرا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنا، یہ تخلیق، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں میں جانوروں کو پھیلا دیا، چوپایوں کو پھیلا دیا۔ ایک تو اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اور پیچھے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ زمین پیدا کی، پھر آسمان پیدا کیے، اور پھر ان کے درمیان جتنے وسائل ہیں وہ پیدا کر دیے، اور پھر ان میں چوپائے پیدا کر دیے۔ یہ زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ اوپر بھی بنایا ہوا ہے۔ اور پھر وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، اور وہ جب اللہ چاہیں گے ان کو جمع کریں گے، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی۔ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور ان کو جمع کر لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بالآخر سب اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، تمام تر وسائل رزق کا حقیقی مالک اللہ کو تسلیم کرنا ہے۔ حکمران صرف مینجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں حکومت بھی اس کو ملے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن میں اللہ کی پہچان ہو، اور وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں، تاکہ اللہ کے وسائل سارے انسانوں تک برابر پہنچ جائیں، اور پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔